مجھے لگتا ہے کہ ارطغرل کچھ غلط کرنے والا ہے۔ تم چند قابل اعتماد سپاہیوں کی ذمہ داری لگا دو تاکہ وہ ارطغرل کے سپاہیوں پر نظر رکھ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کورکت بے فوت ہو گیا تھا اور بانو ججک کو اس کے قتل کے الزام میں قبیلے کی جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں سنگر تیکن اپنی والدہ کو کہتا ہے، جب تک ہم اپنے ماموں کے قاتل کا پتہ نہیں لگا لیتے تب تک ہم کوئی سوگ نہیں منائیں گے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، ایک طرف میرے بھائی کی لاش پڑی ہے اور سلجان کے الفاظ ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے خیمے سے مہر چوری ہونے کا مسئلہ۔ ان سب مشکلات سے ہم کیسے نپٹیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے، ہم ہار نہیں مانیں گے والدہ، پہلے ہم کورکت ماموں کو دفنا لیں پھر دیکھ لیں گے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ حکیم ارتک ارطغرل بھائی سے ملنا چاہتا ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، بھیجو ان کو۔ حکیم ارتک اندر آ کر کہتا ہے، میں نے گمس تیکن اور ٹویتیکن کی باتیں سنی ہیں، وہ جنازے کے فوراً بعد عدالت لگانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، گمس تیکن جلد سے جلد بانو ججک کو مروانا چاہتا ہے تاکہ قتل اور مہر کے دونوں معاملات ختم ہو جائیں۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو تم اسے کیسے روکو گے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے، جنازے کے بعد ہم ٹویتیکن سے بات کریں گے اور اسے منائیں گے کہ سب سے پہلے تم تو درگا قبیلے کے سردار بن جاؤ۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا، عدالت کل لگ جائے گی۔ ارطغرل کہتا ہے، اس سے پہلے ایک لمبی رات ہے والدہ، بانو کو بچانے کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ دوسری طرف گمس تیکن آیت اللہ کو کہتا ہے، تم بہت بہادر عورت ہو، تم نے اپنی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ آیت اللہ کہتی ہے، جب تک بانو ججک زندہ ہے تب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ گمس تیکن کہتا ہے، تم پریشان مت ہو، آج جنازے کے فوراً بعد میں عدالت کا انتظام کرنے والا ہوں۔ دوسری طرف ارطغرل حکیم ارتک سے پوچھتا ہے، سلجان نے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا ہے جو قبیلے کے پاس سے مردہ ملی تھی، وہ عورت کون تھی؟ حکیم ارتک کہتا ہے، جب میں اس قبیلے میں آیا تھا تو وہ اس قبیلے کی حکیم تھی، پھر کورکت بے نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ ارطغرل کہتا ہے، پھر تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ زہر کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ حکیم ارتک کہتا ہے، جی ہاں بالکل پتا ہوگا اسے۔ ارطغرل کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کورکت ماموں اور دورو خاتون ایک ہی زہر سے مرے ہیں، اور آیت اللہ نے اس بوڑھی عورت کو اس لیے مار دیا تاکہ یہ راز فاش نہ ہو سکے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں ان کو یہ راز لے کر قبر میں نہیں جانے دوں گا، اور بانو ججک کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف دوان بانو ججک کے لیے سخت پریشان تھا اور کہتا ہے، وہ لوگ بانو ججک کو مار دیں گے، میں اسے بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ترگت اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل بھائی کے پاس ضرور اس مسئلے کا کوئی حل ہوگا، تم صبر کرو۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے اور دوان سے کہتا ہے، کیا تم ہر چیز ہارنے کے لیے تیار ہو دوان؟ دوان کہتا ہے، ہاں بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے، تو آج رات تم نے بانو ججک کو جیل سے بھگانا ہے۔ دوان خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، تم ایک شربت لے کر وہاں جاؤ گے جس میں حکیم ارتک کی بنائی ہوئی نیند والی دوا ملی ہوگی، تم محافظوں کو کہو گے کہ یہ میں بانو ججک کے لیے لایا ہوں، لیکن وہ تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ تم وہ شربت محافظوں کو دے دو گے اور ان کے سو جانے کا انتظار کرو گے، اس کام میں کوئی خون نہیں بہنا چاہیے۔ دوان کہتا ہے، میں سمجھ گیا بھائی، اس سردی میں کوئی بھی گرم گرم شربت سے انکار نہیں کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، ترگت اور بامسی اس دوران خیال رکھیں گے کہ کوئی تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ بانو ججک کو بھگا کر تم کرت بوگزی کے مقام پر جاؤ گے اور میرے اگلے پیغام کا انتظار کرو گے۔ سب کہتے ہیں، ہم سمجھ گئے بھائی۔ اس کے بعد کورکت بے کی میت کو قبرستان میں لایا جاتا ہے اور ان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ دعا مانگتے ہیں۔ اس طرح دفنانے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور سب لوگ واپس قبیلے میں چلے جاتے ہیں۔ آیت اللہ بستر سے اٹھ جاتی ہے اور گوکچے اسے پکڑ کر باہر لاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور ہائمہ خاتون ٹویتیکن کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے افسوس کرتے ہیں۔ ٹویتیکن ان کو بیٹھنے کا کہتا ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، بیٹا اپنے قبیلے کے لوگوں کو ایک رات کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑو اور قبیلے کے نئے سردار بن جاؤ۔ آیت اللہ کہتی ہے، جس نے ہمارے سردار کو قتل کیا ہے پہلے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، اس سزا کا فیصلہ نئے منتخب ہونے والے سردار کو کرنا چاہیے اور یہی ایک مناسب طریقہ ہے۔ پھر ارطغرل بھی ٹویتیکن کو کہتا ہے، قبیلے کا سردار ہی اپنے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ آیت اللہ کہتی ہے، آپ غلط ہو ہائمہ خاتون۔ ٹویتیکن اس کی بات کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے، ہائمہ پھپھو اور ارطغرل بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے لوگ مجھ سے انصاف چاہتے ہیں، قبیلے کے لوگوں کو ایک رات کے لیے بھی لیڈر کے بغیر رہنے دینا ہماری روایات کے خلاف ہے۔ گونجا گل فوراً اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر گمس تیکن کو ٹویتیکن کے فیصلے کے بارے میں بتاتی ہے۔ گمس تیکن کہتا ہے، تم پریشان مت ہو، ارطغرل عدالت کو کل تک لے جانا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی کیا کر رہے ہیں، مجھے ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اتنے میں گندوگدو وہاں آتا ہے۔ گمس تیکن اس کو بھی بتاتا ہے کہ ارطغرل اور ہائمہ خاتون نے عدالت کو کل تک ملتوی کروا دیا ہے۔ اس کے بعد گندوگدو ارطغرل کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے،
میں نے سنا ہے کہ تم نے عدالت کی تاریخ ملتوی کروا دی ہے۔ وجہ؟ یہ مسئلہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ قبیلے کا مسئلہ ہے۔ کچھ غلط کرنے کی کوشش مت کرنا ارطغرل، سپاہیوں کا کمانڈر ہونے کے ناطے میں تمہارے ہر قدم پر نظر رکھوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے قبیلے کے سردار کو ہی اس مقدمے کا فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے ہم نے تجتیکن کو پہلے سردار بننے کا مشورہ دیا ہے۔ دوسری طرف گمز تیکن بواج الب کو اپنے خیمے میں بلاتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں تم تجتیکن کے کتنے وفادار ہو، اس مشکل وقت میں ہمیں تجتیکن کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ بواج کہتا ہے میں ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ پھر گمز تیکن کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ارطغرل کچھ غلط کرنے والا ہے، تم چند قابل اعتماد سپاہیوں کی ذمہ داری لگا دو تاکہ وہ ارطغرل کے سپاہیوں پر نظر رکھ سکیں۔ اس کے بعد گمز تیکن کہتا ہے اگر تمہیں ہلکا سا بھی شک محسوس ہو تو آ کر مجھے بتا دینا۔ بواج کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش بے۔ دوسری طرف ارطغرل اور سنگر تیکن ہائمہ خاتون کے پاس جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہاں سے ہجرت کرنے کا وقت آ گیا ہے والدہ۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں یہ خیال آپ لوگوں کو کیسے آ گیا؟ سنگر تیکن کہتا ہے آپ جانتی ہیں کہ کورکت ماموں نے ان دونوں قبیلوں کو اکٹھا رکھا ہوا تھا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اگر ہم یہ ثابت کر بھی دیں کہ مہر گمز تیکن نے چوری کی ہے اور کورکت ماموں کے قاتل کو سزا بھی دلوا دیں، پھر بھی مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری نسل جہاں پروان چڑھے گی وہ زمین یہ نہیں ہے، یہ میں دل سے جانتا ہوں۔ ہائمہ خاتون پوچھتی ہیں لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے ہم بیزانتین کی سرحد پر جائیں گے والدہ۔ دوسری طرف درگا قبیلے کے مرکزی خیمے میں جرگے کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ تجتیکن کو نیا سردار بنانے کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ سب سے پہلے لوگ کورکت بے کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد گمز تیکن بولتا ہے آپ سب کی موجودگی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ کورکت بے کو جنت میں جگہ عطا کرے۔ سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ دوسری طرف دوان اپنے گھوڑے کو تیار کر رہا تھا کیونکہ رات کو اس نے بانو ججک کو بھگانا تھا۔ اس دوران دو سپاہی اس کی جاسوسی کر رہے تھے۔ اتنے میں ترگت بھی وہاں آ جاتا ہے اور ان سپاہیوں کو دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ان کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ ترگت فوراً جا کر اس بارے میں دوان کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ گھوڑوں کو تیار کرنے کا کام ہم عبد الرحمن سے کرائیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ گمز تیکن نے ہمارے پیچھے سپاہیوں کو لگا دیا ہے۔ دوان کہتا ہے تو میں رات کو بانو ججک کو کیسے بھگاؤں گا؟ ترگت کہتا ہے رات کو میں اور بامسی آپس میں نقلی لڑائی کریں گے، تم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بانو کو لے کر قبیلے سے نکل جانا، لیکن ہر کسی کو یہی لگنا چاہیے کہ تم اپنے خیمے کے اندر موجود ہو۔ اس کے بعد دوان اپنا گھوڑا دوبارہ استبل کے اندر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف گمز تیکن صاحب سے کہتا ہے میرے خیال میں درگا کا نیا سردار جس آدمی کو بننا چاہیے وہ کورکت بے کا بہادر بیٹا تجتیکن ہے۔ پھر حکیم ارتک بھی کہتا ہے میں بھی تجتیکن کو اس عہدے کے لیے نامینیٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بزرگ اس فیصلے کی مخالفت کر دیتا ہے اور کہتا ہے تجتیکن سپاہیوں کے کمانڈر کے طور پر بری طرح ناکام ہو گیا تھا، اس لیے اب یہ سرداری کا عہدہ کیسے سنبھال سکے گا۔ پھر ایک اور جرگے کا آدمی کہتا ہے تجربے کے لحاظ سے گمز تیکن کو قبیلے کا نیا سردار بننا چاہیے۔ دوسری طرف ہائمہ خاتون گندوگدو کو اپنے خیمے میں بلاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے خیال میں اب دونوں قبیلے اکٹھے نہیں رہ سکتے اور ہمیں یہاں سے ہجرت کر کے جانا ہوگا۔ گندوگدو کہتا ہے کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ نویان دوبارہ واپس آئے گا اور یہ سکون عارضی ہے، اس لیے ہمیں ابھی بھی اتحاد کی ضرورت ہے۔ آپ کو ارطغرل کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور قبیلے کے لوگوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ پھر گندوگدو کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ یہ جان لیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گمز تیکن جرگے کے لوگوں سے کہتا ہے آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ مقام تجتیکن کے قابل ہے۔ تجتیکن اوغز خاندان کا ایک بہادر بیٹا ہے اور اس کے اندر سردار بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ منگولوں کے خلاف جنگ کے دوران بھی یہ فتح یاب ہو کر لوٹا تھا۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ کافی متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر حکیم ارتو کہتا ہے اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے اور اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے جو لوگ تجتیکن کو سردار بنانا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ جرگے کے تمام لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس طرح تجتیکن درگا قبیلے کا نیا سردار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد گمز تیکن اسے کہتا ہے اللہ کرے کہ تمہاری حکمرانی اس قبیلے میں سکون لائے۔ پھر تجتیکن جرگے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس مقام کے قابل سمجھا۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ جھنڈا جو میں نے اپنے والد سے لیا ہے اس کو بہت عزت کے ساتھ اٹھا کر رکھوں گا، اللہ ہماری مدد کرے، جس پر سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد تجتیکن کو ایک تلوار، قبیلے کا جھنڈا اور ایک قرآن پاک دیا جاتا ہے جن کو وہ چومتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔